العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتم اسم تفضیل، اسماء عاملہ میں سے ساتویں قسم اسم تفضیل ہے۔ اسماء عاملہ کا ذکر چل رہا تھا اور صاحب کتاب نے بتلایا تھا کہ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ ان 11 قسموں میں سے 6 قسموں کا بیان ہو چکا ہے، یہاں سے 7ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ 7ویں قسم کا نام ہے اسم تفضیل و استعمال او برس وجہ است۔ کہہ رہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال کا 3 طریقے ہیں۔ بامین، کبھی تو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چون زید افضل من عمر، جیسے کہ زید افضل من عمر، یا بالف ولام، یا الف ولام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چون جاءنی زید الافضل، جیسے کہ جاءنی زید الافضل، یا باضافت، یا اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چون زید افضل القوم، جیسے کہ زید افضل القوم۔ اس میں تفضیل یہ عمل کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے وہ عمل او در فاعل باشد، اس کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں تفضیل یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کا فاعل کبھی تو ضمیر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اکثر اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ صاحب کتاب نے مثال دی ہے، وَآ هُوَ فاعل، وَآ هُوَ اس فاعل افضل کے درو مستتر است، اور وہ افضل کا فاعل ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو زید افضل القومی، افضل کے اندر وزیر پوشیدہ ہے، جو افضل اس میں تفضیل کا فاعل ہے، اور یہ اس میں ضمیر ہے۔ افضل اس میں تفضیل اس کو رفع دے رہا ہے، کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہشتم، 8واں اس میں عامل مصدر ہے، بشرطِ آ کے مفعول مطلق نہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ تو وہ مصدر جو مفعول مطلق نہ ہو، عمل فعلش کند، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ اپنے مصدر کا عمل کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اس کا یعنی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا فعل لازم ہوتا ہے تو فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو وہ فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یہی کام مصدر بھی کرتا ہے، بشرطے کہ وہ، چانچہ مثال دیا انہوں نے، اعجبنی ضرب زید امرن، اس مثال کے اندر ضرب یہ مصدر ہے جو مفعول مطلق یہاں پر نہیں بننا ہے، اور اس نے اپنے فاعل یعنی ضرب زید کو رفع دیا ہے اور امرن کو مفعول بنا کے نصب دیا ہے۔ زید اگرچہ یہاں لفظاً مجرور ہے مگر محلاً مرفوع ہے۔ نحوم اس میں مضاف، 9ویں قسم اس میں مضاف ہے، اور اس کا عمل کیا ہے؟ مضاف الیہ را بجر کنند، مضاف الیہ را بجر کنند، مضاف الیہ کو یہ جر دیتا ہے۔ چون جاءنی غلام زید، جیسے کہ جاءنی غلام زید، اس مثال کے اندر غلام یہ اس میں مضاف ہے جو اپنے مضاف الیہ زید کو جر دے رہا ہے۔ کہہ رہے بدا کے ای جا لام بحقیقت مقدر است، کہہ رہے کہ یہاں پر نا لام محذوف ہے، مقدر ہے، اور غلام و زید حقیقت میں کیا ہے؟ زیرہ کے تقدیرش آس کے غلام علی زید، جان لیجیے کہ اس کی تقدیری بات ہے غلام علی زید۔ نحوم اس میں تام، 10ویں قسم اس میں تام ہے، تمییز را بنسب کند، جو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ دیکھیے اس میں تام کی تعریف شاہ صاحب نے کی ہے، کل اسم تم فاستغنی عن الاضافۃ، اس میں تام ایسا اسم ہے جو تام ہو کر اضافت سے بے نیاز ہو جائے، یعنی اس کا آخر اس انداز پر ہو جائے کہ اس انداز کے ہوتے ہوئے اس کو مضاف نہ بنایا جا سکتا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمییز را بنسب کند، اس میں تام کا عمل کیا ہے کہ یہ تمییز کو نصب کرتا ہے۔
و تمام اسم یا بتنوین باشد، کہہ رہے ہیں کہ اسم کا تام ہونا یا تو یا بتنوین باشد یا تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، چون ما فی السمائی قد راحت سحابا، جیسے کہ ما فی السمائی قد راحت سحابا، اس مثال کے اندر محل استشہاد راحت ہے جو کہ ایک اسم تام ہے، اور راحت اسم تام تنوین کے ساتھ مل کر مکمل ہو گیا، اب اس کو مضاف نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور اس نے صحابن یہ خود تو ممیز بن گیا اور صحابن کو اس نے تمیز بنا کر نصب دیا ہے۔ یا بتقدیر تنوین، یا تنوین کی مقدر ہونے کے ساتھ ہو، چون عندی 11 رجلا، جیسے کہ عندی 11 رجلا، اس مثال کے اندر محل استشہاد 11 ہے، یہ اصل میں 11 تھا، تو یہاں اگرچہ لفظاً تنوین نہیں ہے لیکن تقدیراً تنوین ہے۔ اسی طرح زید اکثر من کمالا، اس مثال کے اندر محل استشہاد ان کا ہے جو کہ محلاً جس پر حقیقتاً تنوین ہے۔ اس کے بعد یا بنون تثنیہ، یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو، چو عندی قفیزان برن، جیسے کہ عندی قفیزان برن، تو یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، قفیز یہ مکمل ہو گیا تثنیہ کی نون کے ساتھ، اور اس نے برن کو نصب دیا۔ یا بنون جمع، یا نون جمع کے ساتھ مکمل ہو جائے اس میں تام، چو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس مثال کے اندر محل استشہاد ہے اخسر، جو نون جمع کے ساتھ مکمل ہو گیا اور اعمالان کو اس نے نصب دیا ہے۔ یا بمشابہ نون جمع، یا مکمل ہو جائے اس نون سے جو جمع کے مشابہ ہے، چو عندی 20 درہمن تا 90، جیسے کہ میرے پاس 10 درہم، عندی 20 درہمن سے 90 تک جو دہائیاں ہیں، تو اس مثال کے اندر جو 20 ہے یہ اسم ہے، اور اس میں نون ہے، یہ نون اگرچہ جمع نہیں ہے مگر جمع کے مشابہ ہے، اور 20 30 سے لے کے 90 تک جتنے بھی دہائیاں ہیں اس میں جو نون ہے یہ نون مشابہ بالجمع ہے، اور جو عشر ہے اور کیا کہتے ہیں 20 کے اندر جو ہے، اور 30 کے اندر جو 30 اور 20 ہے، یہ ہے اسم جو مشابہ بنون جمع کے ساتھ تام ہو کر درہمن کو یہ نصب دے رہا ہے۔ یا با اضافت، یا اضافت کے ساتھ مکمل ہو جائے، چو عندی ملؤہ اصلا، جیسے کہ عندی ملؤہ اصلا، محل اشارات ملؤن ہے جو اضافت کی وجہ سے مکمل ہو کر اصلا کو نصب دے رہا ہے۔ تو یہ 10ویں قسم تھی۔ اس کے بعد ہے یازدہم اسماء کنایہ، 11ویں قسم ہے اسماء کنایہ از عدد۔ اسماء کنایہ از عدد، اس سے مراد وہ اسم ہے جو عدد مبہم پر دلالت کرے، اور عدد مبہم پر دلالت کرنے کے لیے 2 لفظ وضع کیے گئے، پہلا ہے کم، دوسرا ہے قضا۔ کہہ رہے ہیں کہ 11 اسماء کنایہ از عدد، 11ویں قسم اسماء عاملہ کی اسماء کنایہ از عدد ہے، وہ 2 لفظ است، اور اس کے لیے 2 لفظ ہیں، کم و قضا، پہلا کم ہے اور دوسرا قضا ہے۔ پھر کیا ہے کم بر 2 قسم ہے، کم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے استفہامیہ، نمبر 2 ہے خبریہ۔ کہہ رہے استفہامیہ تمیز را بنصب کند، کہہ رہے کہ کم استفہامیہ یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، وقضا نیز، اور اسی طرح قضا بھی یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، چو کم رجل عندک، جیسے کم رجل عندک، تو اس میں جو ہے یہ کم ہے، کم استفہامیہ ہے جو رجل کو تمیز بنا کے نصب دے رہا ہے، اور عندی قضا درہمن، اس مثال کے اندر قضا یہ خبریہ ہے جو درہمن کو نصب بنا کر تمیز بنا کر نصب دے رہا ہے۔ وکم خبریہ تمیز را بجر کند، کہہ رہے کہ کم خبریہ، ارے اس میں جو قضا ہے یہ قضا درہمن کو اپنا معمول بنا کر نصب دے رہا ہے۔ وکم خبریہ تمیز را بجر کند، کہہ رہے کہ کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے، چو کم مالن انفقتو، جیسے کم مالن انفقتو، وکم دارن بنیتو،
ان دونوں مثالوں کے اندر محل استشہاد کم ہے جو کہ خبریہ ہے، اور یہ مال کو جر دے رہا ہے، مال اس کی تمیز ہے اس کو یہ جر دے رہا ہے. اسی طرح دارن اس کی تمیز ہے اس کو جر دے رہا ہے. کہہ رہا گاہے من جار بر تمیز کم خبریہ آیت. کہہ رہے کبھی کبھی من جو حرف جر ہے وہ کم خبریہ کی تمیز پر داخل ہوتا ہے. چون وکم من ملکن فی السماوات، تو یہاں کم خبریہ ہے اور من یہ حرف جر ہے جو ملک پر داخل ہو رہا ہے جو کہ کم کی خبر ہے. تو یہ ایک فائدہ تھا، نوٹ تھا کہہ لیں، جس کو صاحب کتاب نے بیان کیا. یہاں اسماء عاملہ کی بحث پوری ہوئی اور اس کے بعد صاحب کتاب عامل معنوی کو بیان کر رہے ہیں. عامل کی اول دو قسمیں تھی، عامل لفظی اور عامل معنوی. عامل لفظی کے اندر حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ کو انہوں نے بیان کر دیا ہے. اب یہاں سے دوسری قسم عوامل معنوی کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قسم دوم در عوامل معنوی، دوسری قسم عوامل معنوی کے بیان میں. بنا کے عوامل معنوی پر دو قسمیں سے جان لیے کہ عامل معنوی کی دو قسمیں ہیں. اول ابتدا، پہلی قسم ہے ابتدا، یعنی خلو اسم از عوامل لفظی کے مبتدا و خبر را برفع کند، یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا جو مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. چون زید قائم، جیسے کہ زید قائم. و اینجا گویان کہ زید مبتدا مرفوع با ابتدا، اور اس مثال کے اندر کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے جو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے. و قائم خبر مبتدا مرفوع با ابتدا، اور قائم مبتدا خبر ہے جو ابتدا کی وجہ سے رفع دے رہا ہے. و ایزا دو مذہب دیگر است، کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو مذہب اور بھی ہیں. یکی آ کے ابتدا عامل است، پہلا مذہب ہے کہ ابتدا عامل ہے در مبتدا و مبتدا در خبر، مبتدا کے اندر ابتدا عامل ہے اور خبر کا عامل یہ مبتدا ہے. دیگر آ کے ہر یکی اس مبتدا و خبر عامل اس در دیگر، دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا و خبر میں سے ہر ایک دوسرے کے عامل ہے. عامل معنوی کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے ابتدا، یعنی اگر کوئی عامل لفظی نہیں ہے تو اس لفظ کا عوامل سے خالی ہونا یہی ایک عامل مانا جائے گا. چنانچہ مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مثال یہ صاحب کتاب میں زید قائم، اس مثال کے اندر زید یہ مبتدا ہے اور یہاں کوئی عامل نہیں آ رہا، کوئی بھی عامل نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے ہم نے زید کو رفع دیا ہے. تو یہ رفع ہم نے کیوں دیا ہے؟ یہ رفع ہم نے اس لیے دیا ہے کہ زید یہ ابتدا میں ہے، شروع میں ہے، اور یہی عامل معنوی ہے. یعنی ابتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ ایک ایسا امر ہے جو عامل ہے. یہ نحات بصریین کا مذہب ہے. اس کے برخلاف کوفین کا مذہب یہ ہے کہ مبتدا کو رفع خبر دیتی ہے اور خبر کو مبتدا. تو اس قول کو اگر کوفین کی اس قول کو لیا جائے تو ان دونوں اس قول کے موافق اس کا عامل معنوی نہیں ہوگا بلکہ عامل لفظی ہوگا. تیسرا مذہب ہے کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا مبتدا. یہ مشہور ہے. دو مشہور قول ہوئی ہیں، پہلا بصرین کا ہے، بصرین کے قول کو لیا جائے تو اس کے موافق عامل جو ہے عامل معنوی ہوگا، اور کوفین کے قول کو لیا جائے تو عامل لفظی ہوگا. دوم خلوی فعل مضارع از ناصب و جازم، دوسرا فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا. فعل مضارع را برفع کند، یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. چون یضرب زید، جیسے کہ یضرب زید. کہہ رہے ایجا یضرب مرفوع است. اس مثال کے اندر یضرب جو کہ فعل مضارع مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ زیرا کے خالی از ناصب و جازم، اس لیے کہ یہ خالی ہے عوامل ناصب و جازم سے، اسی لیے اس کو عامل معنوی کہیں گے. تو اس کو عامل معنوی کیوں کہیں گے؟ عامل معنوی اس لیے کہیں گے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا،
یہ ایک ایسا امر ہے جو ذہن و دماغ سے سمجھا تو جاتا ہے مگر اس کو بولا نہیں جاتا، اس لیے اس کو عامل معنوی کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ تمام شد عوامل نحو بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، یہاں پر جو علم نحو کے 100 عوامل بیان کیے جاتے ہیں وہ